بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ کسی زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام عزر تھا۔ یہ عزر اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا اور اس کو بیچتا تھا اور خود ہی اس کی پرستش کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا گھر بتوں کے لیے محفوظ کر لیا تھا، اس میں بہت سی مورتیاں رکھ کر چھوڑ دی تھیں۔ عزر اور تمام لوگ عبادت کی غرض سے اسی بت خانے میں آتے تھے اور ان بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے اور انہی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ عزر کا ایک لڑکا تھا جو بہت ہونہار تھا، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اور خود اپنے باپ کے بتوں کے آگے سر جھکاتے اور پوجا پاٹ کرتے دیکھتے تھے تو بہت افسوس کرتے تھے۔ اپنے دل میں کہتے تھے کہ یہ بت پتھر کے ہیں جن کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اب ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو خدا بنا لیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائیں پھر خود ہی ان کی پرستش کریں، اور مزہ یہ کہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ مکھیاں اڑانے تک کی تو ان میں طاقت نہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ جب ان پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں تو یہ اڑا بھی نہیں سکتے۔ چوہا ان کے سامنے سے کھانا اٹھا لے جاتا ہے تو یہ روک نہیں سکتے۔ جب یہ خود اپنی تکلیفیں دور نہیں کر سکتے تو یہ کیا کسی کو آرام پہنچائیں گے یا کسی کی تکلیف دور کر سکیں گے؟ پھر کس لیے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور کیوں ان کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ بار بار ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ لوگ ان پتھر کی مورتیوں سے کیوں مانگتے ہیں جو کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتے؟ ان سے اپنی خواہشوں کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کو کیا دے دیں گے؟ کون سا آرام پہنچا دیں گے یا کون سی تکلیف دور کر دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے تھے کہ اے ابا جان، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے ان کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ ان بتوں سے آپ کیوں سوال کرتے ہیں؟ ابا جان، بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان۔ آپ کس لیے ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں اور کیوں پانی رکھتے ہیں؟ ابا جان، بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، پھر آپ کس لیے ان کی خاطر کرتے ہیں؟ عازر ان باتوں کو سن کر غصے سے بیتاب ہو جاتا ہے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ آتا کیسے؟ ان کی عقل پر تو پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح اپنی قوم کو سمجھاتے تھے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ بجائے اثر لانے کے اور غصہ ہو جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح نہ مانیں گے، اب کوئی دوسری ترکیب کرنا چاہیے۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ دل میں کہا، ٹھہرو، جب تم سب چلے جاؤ گے اور بت خانہ خالی ہو جائے گا، اس وقت میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، قسم خدا کی ضرور توڑوں گا، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں۔ تہوار کا دن آیا، بچے بوڑھے جوان سب خوشی منانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور میلے کی طرف چلے۔ عزر بھی چلا اور چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم کیوں نہیں چلتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا اور میں بیمار بھی ہوں، مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں۔ جب سب چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام تنہا رہ گئے تو بت خانہ میں آئے اور بتوں سے کہنے لگے، یہ خانہ پانی رکھا ہے، کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ بت خاموش رہے، اور بولتے کیسے؟ کہیں پتھر بھی بولتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم کو کیا ہوا؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ لیکن سب بت بنے بیٹھے رہے، کچھ نہ بولے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور کلہاڑی اٹھا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تاکہ سب لوگ سمجھیں کہ یہ سب اسی بڑے بت کا کیا دھرا ہے۔ جب سب لوگ میلے سے پلٹے اور عبادت کی غرض سے بت خانہ آئے تو یہاں اور ہی تماشا دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے، گویا ساری کارستانی اسی کی ہے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت گھبرائے اور تعجب کرنے لگے۔ لوگوں کو سخت غصہ آیا اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کی یہ بے عزتی کس نے کی ہے؟ وہ کون گستاخ ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے،
अक्सर हमारे माबूदों के पीछे पड़ा रहता है और उनके नाम धरा करता था। ना हो ये उसी की हरकत है। लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा, हमारे माबूदों के साथ ये क्या सलूक तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्हीं बड़े साहब से पूछो, बोल सकते होंगे तो बताएंगे। लोग समझते थे ये बुत पत्थर के हैं, उनमें बोलने की ताकत कहाँ। बड़ा बुत भी ऐसा ही है, इसमें इसकी कुदरत कहाँ के चले और तोड़ दे। कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम जानते हो कि बुत नहीं बोलते, फिर हम उनसे क्या पूछें? न ये चल सकते हैं न तोड़ सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर इनकी इबादत क्यों करते हो जिनमें नफ़ा नुकसान पहुँचाने की ताकत नहीं? ऐसों से क्यों मांगते हो जो ना सुनते हैं न बोलते हैं? तुम्हारी अकल पर कैसा पर्दा पड़ा है कि इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती। लोग ये सुनकर खामोश हो गए, दिल ही दिल में शर्मिंदा हुए। कोई जवाब न आया, सरों को औंधा करके बैठ गए। लोगों ने एक जगह जमा होकर आपस में मशवरा किया कि हमको क्या करना चाहिए।